الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے لیے اسوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر اور ائمہ اعظام پر، اور اسی طرح قیامت تک سچے عقیدے پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کل کے درس میں جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کا پچھتاوا تھا۔ انہوں نے بہت ندامت کا اظہار کیا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اصرار کیا کہ مصالحت نہ ہو، حدیبیہ کی صلح نہ ہو، اور اس صلح کے جو باتیں تھیں، دفعات تھے، اس سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ناخوش تھے۔ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ ہے کہ مکے میں جو لوگ کمزور مسلمان تھے، جو لوگ چل سکتے تھے، ہجرت کر سکتے تھے، وہ لوگ مکے سے نکل کر مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن جو لوگ کمزور مسلمان تھے مکے میں، ان کا کیا بنا، اسی کے تعلق سے ہماری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے نکل کر واپس مکہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے کہ اب سارا معاملہ حل ہو چکا ہے، مکے کے لوگوں سے معاہدہ ہو چکا ہے، 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، 10 سال تک جنگ بندی ہے۔ تو ایک مسلمان مکے میں تھے جن کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، ان کا نام کیا تھا؟ وہ تو تھے، اور ایک بھی تھے ان کے ساتھ، ابو بصیر، ان کا نام کیا تھا؟ ابو بصیر۔ تو یہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، جو طائف کا قبیلہ ہے، اور قریش کے حلیف تھے۔ تو وہ بھاگ کر سیدھے کہاں پہنچے؟ مدینہ پہنچے، مدینہ آ گئے۔ ابو بصیر کہاں آ گئے؟ مدینہ آ گئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ بھی یاد دلایا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان عہد و پیمان ہے، اس کی تعمیل کیجیے، ابو بصیر کو ہمارے حوالے کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا، بلا کے لے جاؤ۔ دیکھیے کیسا ہے۔ تو یہ مکے سے جو 2 لوگ آئے تھے، ابو بصیر کو لے کر چلے، یہ دونوں ان کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے، اور آج بیر علی، جہاں سے ہم عمرے کا احرام باندھتے ہیں، مدینے سے باہر نکل کر 20 منٹ، آدھے گھنٹے کا، مسجد نبوی سے آدھے گھنٹے کا ڈسٹنس رہے گا، زیادہ سے زیادہ رہے تو آدھے گھنٹے سے زیادہ تو نہیں رہے گا جب ٹرافک نہ ہو، لیکن 1 گھنٹہ اور لگا لیں، لیکن 1 گھنٹہ تو نہیں لگے گا۔ تو ذوالحلیفہ کے مقام پر جب پہنچے، ذوالحلیفہ بھی نام ہے اور بیر علی بھی اس کا نام، تو وہ 2 آدمی وہاں پہنچ کر کھجور کھانے لگے، تھک گئے تھے، وہ زمانے میں چل کر جاتے تھے، تھک گئے تھے۔ تو کہتے ہیں ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا، 2 آدمیوں میں سے، ارے تمہارے پاس جو تلوار ہے نی بڑی خوبصورت ہے جی۔ تو بہرحال مومن فراست والا ہوتا ہے، اور وہ لوگ تھے کافر، تو انہوں نے تعریف کی کہ ارے تمہارا تلوار بہت عمدہ لگتا ہے۔ تو اس نے نیام سے نکال کر بالا، دیکھو میری تلوار، ہاں یہ بہت عمدہ تلوار ہے، میں نے اس کا 12 تجربہ کیا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تلوار کیا ہے؟ بہت عمدہ ہے۔ تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے، جب اس کے سامنے والے کی تلوار کی تعریف کی تو وہ بہت خوش ہوا،
بولا کہ واقعی آپ لوگ میری تلوار کی تعریف کر رہے ہیں، میری تلوار اس قابل ہے کہ آپ تعریف کریں؟ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ذرا دکھلاؤ تو میں بھی دیکھوں۔ تو کیا کرے گا وہ آدمی؟ بڑی خوشی سے دے دیا، بولا دیکھو دیکھو میری تلوار دیکھو۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے اس کے ہاتھ سے تلوار لیا، اسی تلوار سے اس کا کام کیا کر دیا؟ ڈھیر کر دیا، اس کا کام کلوز۔ اب یہ جو دوسرا آدمی تھا، دو آدمی لے گئے تھے ان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے حوالے کر دیا تھا، بھائی مکے والا آدمی ہے، ہمارے پاس آیا ہے، معاہدے کے مطابق تم کو واپس کرنا ہے، ہم واپس کر رہے ہیں، لے جاؤ۔ تو ایک آدمی تو ختم ہو گیا، اور جو دوسرا آدمی تھا وہ وہاں سے جو بھاگا بیر علی سے، تو مسجد نبوی میں آ کے رکا، سیدھے مسجد نبوی میں آیا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنا ڈرا ہوا ہے، کانپ رہا ہے ڈر سے، تو وہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی پیچھے آ گئے۔ تو اس نے بھاگ کر کہا کہ میرا جو ساتھی تھا وہ قتل ہو گیا اور میں بھی قتل کیا جانے والا ہوں، اب آپ کا جو آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ تو پیچھے سے ابو بصیر بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو بصیر نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ نے وعدے کے مطابق مجھے بھیج دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی تو بات پوری ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ تو جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو بصیر سمجھ گئے کہ پھر ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کریں گے؟ واپس مکے والوں کے حوالے کر دیں گے۔ تو ابو بصیر کیا کرے؟ پھر مدینے سے نکل کر پھر بھاگے، کہاں پہنچے؟ ساحل کی طرف، ساحل جدہ کا جو ساحل پڑتا ہے، مکے کا اور ایک راستہ جہاں ہے، تو ساحل کی طرف بھاگ گئے۔ تو اب نہ مکے کے رہے نہ مدینے کے رہے، مدینے والے تسلیم کرنے کو تیار نہیں، مکے میں تکلیفیں اذیتیں، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر چلے گئے۔ تو اب مکے میں ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنے باپ سہیل بن عمرو کے قید میں تھے، سہیل کے قید میں تھے، تو وہاں سے چھوٹ کر بھاگے۔ اب ان کو معلوم ہو گیا ابو جندل کو کہ ہمارا ایک سینٹر قائم ہو چکا ہے، تو وہ سیدھے کدھر جائیں گے؟ وہ مدینہ نہیں آئے، ابو جندل سیدھے کدھر گئے؟ وہ بھی ابو بصیر کے پاس چلے گئے۔ تو یہ لوگ ایک نیا یہ قائم ہو رہا تھا محاذ، جو نہ مکے والوں میں سے تھے نہ مدینے والوں میں سے تھے، ساحل سمندر پر انہوں نے ایک نیا محاذ قائم کر لیا۔ ابو جندل بھی ان سے آ کر مل گئے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ایک جماعت بن گئی، ایسے پورے کیا ہو گئے؟ یہ گروپ بن گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو معلوم ہوتا کہ قریش کا کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے، تجارتی قافلہ ہے، اس قافلے پر ٹوٹ پڑتے، اس قافلے کا مال لوٹ لیتے۔ ایسی حالت ہو گئی، مجبور ہو کر قریش کے لوگوں نے تنگ آ کر اللہ اور قرابت داری کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گزارش کیا کہ اللہ کے واسطے آپ لوگ ان کو بلا لیں۔ کسے؟ وہ ابو بصیر اور ابو جندل کو اور اس طرح کے لوگوں کو کیا کریں؟ مدینے والے اپنے پاس بلا لیں، یہ لوگ ہمارے قافلوں کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ درد سر بن گئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اور جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا، اب آپ ہمارے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوا لیا اور وہ سارے کے سارے مدینہ آ گئے، اور اس میں ابو جندل بھی تھے، ابو بصیر بھی تھے، اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو مدینہ آ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کا یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ قریش یہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد
قریش کے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا سن 7 ہجری میں۔ اس میں کون کون لوگ تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون تھے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن الولید، جن کی وجہ سے احد کی جنگ کی کیا ہو گئی؟ کایا پلٹ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ہدایت دے دی، مسلمان ہو گئے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو، جگر کے ٹکڑوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کیا کر دیا ہے؟ ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ اسلام لائے، اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے، اب ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی تبدیلی آتی ہے۔ صلح حدیبیہ کی ساری باتیں ہم نے سنی، تو صلح حدیبیہ ایک نئی زندگی، نئی تبدیلی کا آغاز تھا۔ چونکہ اسلام کی عداوت اور دشمنی قریش میں سب سے زیادہ مضبوط، ہٹ دھرم اور لڑاکا قوم کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی اسلام کی دشمنی میں سب سے زیادہ عداوت کس کے دل میں تھی؟ قریش کے دل میں۔ سارے عرب، جزیرہ عرب میں اگر اسلام کے کوئی سخت ترین دشمن تھے تو وہ کون تھے؟ قریش تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں پسپا ہو کر امن و سلامتی کی طرف آ گئے تو جنگ احزاب کے موقع پر جن لوگوں نے مخالفت کی تھی، قریش، غطفان اور یہود، یہ تینوں نہ مل کر آئے تھے۔ قریش آئے تھے احزاب کے موقع پر، جنگ خندق کے موقع پر۔ قریش، غطفان اور یہود۔ قریش سب سے زیادہ سخت تھے، سب سے مضبوط، لیکن ان تینوں کا اتحاد کب ٹوٹ گیا؟ یہ تینوں کا یہ جوڑ کب ٹوٹ گیا؟ خندق میں۔ خندق میں نہ یہ لوگ اختلاف کر کے آگے چلے گئے، وہ کچھ لوگ پہلے نکل گئے، کچھ لوگ بعد میں نکل گئے، یعنی بالکل جدا جدا ہو کر نکلے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں، اور چونکہ قریش ہی پورے جزیرۃ العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات سرد پڑ گئے۔ قریش نے جب مسلمانوں سے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تو باقی سارے لوگوں کی ہمت بھی کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ انہوں نے کہا کہ قریش ہی نے ہمت ہار دی تو اب ہم کیا کریں؟ ساروں کی ہمت ٹوٹ گئی۔ ان کے دشمنانہ روش میں تبدیلی، بڑی حد تک تبدیلی آ گئی۔ جیسے کہتے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی حد تک دشوار اور شر کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 دشمن تھے، یہود، قبیلہ غطفان اور قریش، ان تینوں کی یہ کیا ہو گئی؟ اتحاد ٹوٹ گیا۔ سب سے پہلے وہ یعنی اس کا تجزیہ کر کے بتاتے، جیسے ہم انالیسس کہتے ہیں، الگ الگ کیسے بتاتے ہیں۔ یہود کے تعلق سے ہم نے سنا، کچھ یہودیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے نکال کر خیبر بھیج دیا تھا، اور 500 سے زائد، 600 کے لگ بھگ ایک ہی رات میں گردن مار کر قتل کر دیے گئے۔ وہ کون تھے؟ بنو قریظہ۔ اور کچھ یہودی تھے جو ادھر دور دراز شام ادھر ادھر نکل گئے۔ تو اب یہودیوں کا ایک ہی مرکز رہ گیا تھا، وہ کون سا تھا؟ خیبر، جہاں ان کے باغیچے تھے، کھجور کے باغیچے تھے۔ آج بھی کھجور کے باغیچے ہیں، کھنڈرات ہیں، ویسے ہی حالت ہے، آج بھی وہ قلعہ ویسے ہی ہے۔ تو یہ یہود خیبر،
تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، جو بھی کرتے انڈر گراؤنڈ جو بھی کرتے وہیں سے کرتے۔ جیسے شیخ نے لکھا وہاں ان کے شیطان انڈے بچے دے رہے تھے، خیبر میں جم کر کیا کر رہے تھے، سارے کام کر رہے تھے اور فتنے کی آگ بھڑکانے میں مصروف تھے۔ یہود کیا کرتے تھے، ہمیں ہمیشہ آپ کو بولیں، یہود خود لڑتے نہیں تھے، وہ لڑاتے تھے۔ یہاں بھی یہود ڈائریکٹ نہیں آتے تھے، مدینے کے اطراف جو بدو تھے ان کو بھڑکاتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کریں۔ تو بہرحال امن کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا، مسلمانوں کو ابھی 10 سال موقع ملا ہے۔ صلح حدیبیہ سے اتنا فائدہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یہ بات کہہ دی کہ 10 سال تک ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی۔ تو اس 10 سال میں ایک بہت بڑا موقع مسلمانوں کو ملا، تو مسلمانوں نے اپنی ایکٹیویٹیز 2 کاموں میں تقسیم کر دیا۔ 2 باتیں ہوئیں، ایک جتنے بھی ممالک کے بڑے بڑے سربراہ ہیں، ایتھوپیا کا بادشاہ ہے، مصر کا مقوقس ہے، ایران کا بادشاہ ہے، وہاں لیٹر بھیجے جائیں، ان کو اسلام کی دعوت دی جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اسلام لاؤ۔ تو یہ ایک بڑا کام، یعنی اسلام اب مکہ، مدینہ، طائف سے نکل کر ساری دنیا میں کیا ہو رہا تھا، اسپریڈ ہو رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ تو اس کے لیے عمرہ کے پاس ایمبیسڈر بھیجے گئے، خط لے جانے والے بھیجے گئے، کارندے بھیجے گئے، انہوں نے گیا خطوط دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک کام۔ دوسرا کام ہے جنگی سرگرمیاں، کچھ یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بادشاہ اور عمرہ کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے۔ تو 6 سن ہجری کے آخر میں حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا کہ بادشاہوں کو خط لکھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی یہ جو بادشاہ ہیں، جو دوسرے کنٹریز کے بادشاہ ہیں، وہی خط پڑھتے ہیں جس پر اسٹامپ لگا ہوتا ہے، بنا اسٹامپ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مہر بنوائی، اسٹامپ بنوایا، تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی جس میں محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ 3 باتیں تھیں، محمد رسول اللہ۔ اللہ کا لفظ اوپر تھا، اللہ تعالیٰ کا لفظ اوپر تھا، اور اس کے بعد رسول اس سب سے آخر میں محمد، جیسے محمد رسول اللہ، ایسا وہ انگوٹھی بنی تھی۔ یعنی مطلب یہ نقش 3 سطروں میں تھا، محمد ایک سطر میں، رسول ایک سطر میں، اور اللہ ایک سطر میں، 3 سطروں پر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجربے کار صحابہ کو خط دے کر بھیجا جو لینگویج جانتے تھے، کیسا ڈیل کرنا جانتے تھے، کیسا بیہیویئر کرنا جانتے تھے، لوگوں سے کیسا سلوک کرنا جانتے تھے۔ ایک نئی جگہ آپ جائیں گے تو آپ کا اپیرنس، یعنی آپ کے دیکھنے میں شکل، لباس، آپ کا بیہیویئر سب کیسے ہو، آپ ایک مذہب کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبش، کون؟ حبش، ایتھوپیا کا بادشاہ نا، اصحمہ، اس کا نام کیا تھا؟ اصحمہ بن ابحر، یہ تھا۔ اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور خط لے جانے والے عمرو بن امیہ الضمری، عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 6 سن ہجری یا 7 سن ہجری کی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا، وَقَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ ابْنُ عَمِّي جَعْفَرًا وَمَعَهُ نَفْرٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا جَاءَكَ، یعنی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس میرے چچیرے بھائی جعفر کو مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھیج رہا ہوں، تو ان کو جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس ٹھہرانا اور جبراً اختیار نہ کرنا، عزت کرنا، جبراً اختیار نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور ہم کو معلوم ہے کہ حبش میں آپ کے چچیرے بھائی جعفر گئے تھے. تو یہ خط، اس خط کا ٹیکسٹ کیا تھا، کنٹینٹ کیا تھا؟ دیکھیے، کہتے ہیں یہ خط ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اصحم شاہ حبش کے نام. اللہ پہلے ایک خط اس میں تھا، اس میں کیا عبارت تھی؟ السلام علی من اتبع الہدی، عربی میں ایسے الفاظ ہیں، یہاں انہوں نے صرف ٹرانسلیشن لکھا ہے. اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. کون لکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ حبش کو لکھ رہے ہیں. اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا. کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیا؟ چونکہ شاہ حبش کیا تھا؟ کرسچن تھا. تو ایک اسلوب ہے، داعی جو دعویٰ کرنے والا ہے، جیسے ہمارے بچے سب دعویٰ کرتے ہیں، تو جو آدمی، جس قسم کا آدمی ہمارے پاس آئے ہم اسے ویسے دعویٰ کریں. ایتھسٹ آتا ہے تو اسی حساب سے، اگر کوئی کرسچن آتا ہے تو اسے کیا کہنا ہے، اگر دوسری مذہب کا آتا ہے تو اسے کیا کہنا ہے. تو ہر مذہب یعنی ایک ہی لاٹھی سے سارا نہیں ہوتا ہے، ایک ہی اسلوب سے نہیں ہوتا ہے. سامنے والے کو دیکھ کر اسلوب بھی کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ جانتے ہیں انما المسیح، جیسے کرسچنوں نے کیا کہا؟ المسیح ابن اللہ، مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کی نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ اللہ سے کوئی جنا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا. اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے نہ لڑکا. اب ہم لوگ ہیں، ہم کو لڑکی کی ضرورت پڑتی نہیں. بڑھاپے میں ہمارا سہارا ہو جائے گا، ہماری ہڈیاں نرم ہو جائیں گی تو ہم کو پالے گا، پوسے گا، پانی دے گا. تو ایسے انسان کو ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں. آدمی دعا کیوں کرتا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تم سے پہلے بہت سارے رسول بنائے اور ہم نے ان کی بیویاں اور بچے بنائے. تو بیوی بچوں کی ضرورت ہم کو پڑتی ہے تاکہ ہماری نسل چلتی رہے. فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا لکڑ دادا، دادا ایسے. وہ کہتے ہیں اور میں اس کی شہادت بھی دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کو لکھ رہے ہیں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اسلم تسلم، اسلام لاؤ تو کیا رہو گے؟ سلامتی کے ساتھ رہو گے. اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت کوٹ کی، اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں. تو جیسے آج کل ہوتا نہیں، قرآن کچھ بھی بولو، حدیث کچھ بھی بولو، انہوں نے جو کہا، مفتی صاحب نے جو کہا، ہم کیا کریں گے؟ اسی کو مانیں گے. آپ 1000 قرآن کی دلیل دیں، 1000 حدیث سامنے لا کے رکھیں، صاحب ایسا ہے، نہیں ہمارے مفتی صاحب بولے خلاص. تو یہ بات نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی ہوتے ہوئے کسی مخلوق کی بات ماننے کی ضرورت نہیں.
یہ دیکھیے اس کے بعد اس میں کیا لکھا ہے، پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ بادشاہ کو لکھ رہے ہیں۔ تو ایک اور خط کا بھی انہوں نے یہ کیا ہے، بالکل ویسے ہی خط ہے، یعنی دو خط الگ الگ حساب سے، تحقیق سے دو خط یہ کریں تو اس میں بھی وہی بہت ساری باتیں ہیں۔ جیسے کہتے ہیں دوسرے خط میں اس بات کا ذکر ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے، اللہ نے انہی پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف ڈال دیا اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں اسے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں آخر میں وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، آخر تک۔ تو بہرحال جب عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اصحابہ کے دربار میں پہنچے تو جو بادشاہ تھا ایتھوپیا کا، اس نے اس خط کو آنکھوں سے لگایا، اپنے تخت سے نیچے اترا، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب میں ایک خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط میں کیا تھا؟ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا خط ملا۔ کون لکھ رہا ہے؟ نجاشی، جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، کون بول رہا ہے؟ نجاشی، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تن کا بڑھ کر نہ تھے، ہاں وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے ذکر فرمایا، پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی۔ چچیرے بھائی کون؟ جعفر بن طیار۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ اب تک کچھ صحابہ وہاں تھے حبشہ میں، وہ جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے۔ چنانچہ اس نے عمرو بن امیہ ضمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام فرمایا، بیچ میں دریا پڑتا تھا، تو ایک کشتی میں صحابہ کرام تھے، دوسری کشتی میں عورتیں بچے تھے، تو ایک کشتی براہ راست خیبر تک آئی۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر خیبر کی جنگ کے لیے آئے تھے، تو یہ لوگ خیبر میں آ کر ملے، اور بچے جو لوگ تھے وہ مدینے کی طرف چلے گئے۔ دیکھیے براہ راست یہ کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ اکرام تھے، براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر بال بچے تھے سیدھے مدینہ پہنچے۔ یہ جو نجاشی ہے غزوہ تبوک کے بعد رجب 9 سن ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفات کے دن ہی صحابہ کرام کو اطلاع دے دیا کہ نجاشی کی وفات کیا ہے؟ ہو چکی ہے،
اور پھر نجاشی پر غائبانہ جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ تو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ غائبانہ جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو علماء نے کہا کہ اگر وہاں نہیں پڑھی گئی تب ہم لوگ یہاں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی ایسا آئیکونک پرسن ہے جیسے نجاشی کے بادشاہ تھے تو ان کے لیے آپ پڑھی جا سکتی ہے، جیسے شیخ البانی کی جنازے کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی گئی، دوسری جگہوں پر پڑھی گئی، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسے کوئی غیر معمولی ہر کسی کی نہیں پڑھنے کی، کوئی بھی مرے، ہمارے تایا سعودی میں مرے ہمیں جنازے کی نماز پڑھ نہیں، ایسا کوئی وہاں آلریڈی جنازے کی نماز پڑھ کر دفنائے ہیں، وفات پانے والے ایک اسلامی ملک میں ان کا انتقال ہوا ہے، وہاں نماز پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہم کو نماز پڑھنے کی نہیں، دل کی تسلی کے واسطے، کیا بولتے ہیں، دل کی تسلی، ضرورت نہیں ہے، دعائے مغفرت کیجیے، دعائے مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے۔ دیکھیے مذکورہ یہ جو نجاشی ہیں واقعی عظیم شخصیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اس کے بعد دوسرا بادشاہ اس کا جانشین ہو کر سلطنت کا مالک ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس بھی ایک خط بھیجا، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ اس نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اور کتنا ٹائم ہے؟ 9 منٹ ہے، ماشاءاللہ۔ تو ایک اور بادشاہ کے تعلق سے ہم لکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یہ ہیں، ٹائم ہو جائے تو بتا دیجیے۔ مقوقس شاہ مصر، یہ بادشاہ ہے مصر کا بادشاہ، ایجپٹ کا بادشاہ مقوقس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی جریج بن متہ، یہ کون ہیں؟ جریج بن متہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، نہیں، یہ جو بادشاہ تھا وہاں کا مقوقس عام طور سے ہر بادشاہ کو کہتے ہیں، جیسے انڈیا میں پرائم منسٹر ایک نام ہے، لیکن لوگ بدلتے رہتے ہیں، پہلے ایک پرائم منسٹر تھا، اب ایک، لیکن ہر ایک کا نام کیا رہتا ہے؟ پرائم منسٹر، لیکن اس کے ساتھ جو بدلے گا۔ ویسے مقوقس ایک ٹائٹل تھا مصر کا، لیکن بادشاہوں کے نام بدلتے تھے، تو یہ جریج بن متہ اس وقت وہاں کا بادشاہ تھا، کہاں کا؟ مصر کا، جس کا ٹائٹل جو لقب تھا مقوقس، لیکن نام کیا تھا؟ جریج بن، اس کے نام ایک قطر، یہ خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، جو مصر اور اسکندر کا بادشاہ تھا۔ اس خط میں کیا تھا؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب، قبط اس کی قوم ہے، قبطی قوم، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا شروع کریں گے؟ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیا بھی اس میں یہ نہیں ڈھک کو بولنا، چھپ کو بولنا، ایسا کیا بھی نہیں، کلیئر۔ یہ سب مصلحتیں ہمارے پاس، سامنے والا کیا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بولے تو کیا سمجھتا ہے کہ کیا بھی، اسے جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے، ڈھکی چھپی خافیہ اس میں بولنے کی ضرورت نہیں، سیدھی سیدھی بات۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، کیا بولے؟ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ سلامت رہو گے، اور اسلام لاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ دوہرا اجر دے گا، ڈبل ریوارڈ دے گا۔ یہ ایک پہلے دین پر عمل کرنے کا جو سچا دین تھا بھی ہے، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا، جتنی رعایا تمہارے پاس ہے، جیسے راجا ویسے پرجا، جیسے ہوں گے تم نے کہا وہ ویسے ہی لوگ ہوں گے۔ اے اہل قبط، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں، پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اب یہ خط لے جانا، کہاں لے جانا ہے؟ مصر، مقوقس مصر کے پاس۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے حاطب بن ابی بلتع کا انتخاب کیا گیا۔ کون ہے حاطب بن ابی بلتع؟ کوئی جانتے ہیں؟ حاطب، حضرت حاطب بن ابی بلتع
جانتے ہیں؟ پہلے سے نہیں سنے؟ ہاں بدری صحابی ہیں، لیکن ان کے تعلق سے مور اسپیشل انفارمیشن. ہاں یہ وہ صحابی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے، مکہ فتح کرنے کے لیے، تو ان کے بچے بیوی وہاں تھے. تو یہ کیا کیے، یہ خط لکھ دیے مکہ والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ خط کیا کیے، بہت سیکریٹ ایک عورت کے حوالے کرے. وہ عورت اپنے چونڈے میں چھپا لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کو بھیجا. وہ جاتے جاتے درمیان میں اس عورت کو کیا کرے، پکڑ لی. عورت ٹال مٹول کرنے لگی. تو حضرت علی بولے آپ احتراماً دے دیں، اچھا ہے، ورنہ ہم آپ کو الٹا کر دیں گے. تو اس عورت نے کیا کیا، وہ خط نکال کر دے دیا. اب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا. اب حضرت عمر ایسے ٹائم کو کیا بولتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہیں ایسے ٹائم کو؟ اللہ کے رسول بہت بڑی غلطی کر ڈالے انہوں کیا کرنا. تو ایک تو بدری صحابی ہیں، ایسی خدمات ہیں، کتنی بڑی خدمت ہے. مصر جا رہے ہیں خط دینے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بولا کہ حاطب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کبھی بھی کوئی بھی غلطی ہو سامنے والے سے پہلے ریزن سننا چاہیے، بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا. تو ہم لوگ بالکل کیا کرتے ہیں، ہاں ایسا کیا، تو ایسا سب نہیں، سامنے والے سے پہلے آپ ریزن جانیں کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حاطب بن ابی بلتع انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے میری بیوی وہاں ہیں، میں نے اس حسن ظن میں، میرے اس خیال میں کیا کہ اس خط کو بھیجنے کا احسان مانتے ہوئے اگر وہاں جنگ ہو جائے تو میری بیوی بچوں کی وہ مکے والے کیا کریں گے، حفاظت کریں گے. تو یہ اس خط کو انشاءاللہ آگے آئے گی بات، میں پیشگی آپ سے کہہ دے رہا ہوں. اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن ابی بلتع کا انتخاب فرمایا گیا. وہ مقوقس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے. ایجپٹ میں، مصر میں پہنچ کر کیا بول رہے ہیں کہ اس زمین پر تم سے پہلے ایک آدمی گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا. وہ کون؟ فرعون. اب جہاں جا رہے ہیں، جس سے بات کریں، دیکھیں اللہ نے اسے پہلے اور اگلے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. سمندر میں ڈبو دیا، لاش عبرت بن گئی. پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا، پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا. لہذا دوسرے سے عبرت پکڑو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں. اگر تم اسلام نہیں لائے تو تم سے لوگ عبرت پکڑیں گے. تو اور ہے ٹائم تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ بات لمبی ہے، لیکن ہر حرف سے ہمیں ملتا ہے دعوت کا ایک اسلوب ہوتا ہے. جہاں جس ماحول میں ہم جاتے ہیں، جس طرح جاتے ہیں، ویسے اسلوب اختیار کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شادی کے محفل میں جا کر ماتم کی باتیں کہیں، ہاں ماتم کی محفل میں بیٹھ کر شادی کے قصیدے پڑھیں. تو جیسے لکلی ہر جگہ ہر ایک جگہ جو بات کہنی ہے وہی بات مقال، ہر ایک جگہ وہی بات کہی جاتی ہے. ایک اچھا اسلوب ہے دعوت کا اسلوب، جو سیرت کے اسباق میں سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ کل ذرا وقت پر آ جایا کریں. انشاءاللہ کل ہمارا درس 6:45 پر شروع ہوگا انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.